अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ़्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता महीने यानी मार्च में अगर देखेंगे तो तक़रीबन हर रोज़ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसमें कि मुसलमानों को ना सिर्फ परेशानी उठानी पड़ी बल्कि उनके सुकून को दहला के रख दिया गया। रमज़ान का महीना था, लेकिन मार्च के महीने में मुख्तलिफ़ मुक़ामात पे, चाहे वो कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, यूपी हो, आंध्र प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, बहरहाल ऐसा है कि कोई इलाक़ा नहीं छूटा जहाँ पे फ़सादात या उन मुसलमानों को परेशान करने के लिए, चाहे बुलडोज़र ही सही, बहरहाल किसी न किसी हरकत से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की गई। और मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल ऐसा है कि ये जैसा एक नारा दिया जा रहा था कि कोरोना के साथ रहना है या कोरोना के साथ जीना होगा, उसी तरह मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात के साथ भी अब हम इसी के साथ ही जीना चाहिए। लेकिन हालात तो जो भी हों, लेकिन इसकी हिकमत अमली हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, वरना ऐसा ना हो कि हम पछताते रह जाएंगे। सही वक्त पर काम की कदर होती है, वरना सिर्फ पछतावा ही होता है। मैं कहता हूँ जालिम को पछतावा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि रमज़ान के महीने में जिस तरीके से जो मुसलमानों पे जुल्म व ज़्यादती की इंतहा हो गई है, वहाँ पे उनको पछतावा होना यकीनन ज़रूरी है। कहते हैं ना, मसला जब भी चिरागों का उठता है तो फ़ैसला हवा ही करती है। इसी तरह सही वक्त पर सही काम करना ये हमारी हिकमत होनी चाहिए। साबिक़ सदर शोबे फ़ारसी डॉक्टर मोहम्मद तनवीरुद्दीन खुदानुमाई, जो यहाँ पे हैदराबाद में मुक़ीम है, उन्होंने गुज़िश्ता कई दिनों से सियासत अखबार में अपने बयानात का एक सिलसिला शुरू किया है। प्रोफेसर साहब ने हर मुसलमान को इजाज़त दी है कि वो अपने इस मौजूदा वक्त में दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ना चाहिए। बातचीत के दौरान प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमारी किताबों में ये लिखा है कि एक ऐसा दौर आएगा जिसे हरज से ताबीर किया गया है। हरज क्या है, मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हरज का दौर ऐसा रहेगा जब क़ातिल को ये नहीं मालूम है कि वो किस लिए मक़तूल का क़त्ल कर रहा है, और मक़तूल को ये नहीं मालूम होगा कि ये आदमी मेरा क़त्ल क्यों किया है। तो ऐसी कैफियत हो जाएगी। तो शायद आजकल जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि लोग, चाहे वो गाय हो, बैल हो, कपड़ा हो, दाढ़ी हो, टोपी हो, किसी न किसी वजह से बहरहाल मार दिए जा रहे हैं। इसीलिए शायद मौलाना ने कहा है कि हम अब बेहतर यह है कि दुआ का सहारा लेना चाहिए। और अगर ये दुआ हम बहरहाल 2 मिनट की दुआ होंगी या 4 मिनट की दुआ है, अगर आप पढ़ लेंगे, मसला कुछ किसी न किसी तरीके से अगर इसका हल हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए कि हमारा भरोसा तो अल्लाह ताला के ऊपर ही है और अल्लाह ताला हमारी मदद करने वाला है। यकीनन दुआ बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, जो हमारी हर आफत को टाल सकता है। मगर उमूमन एक चीज़ देखी गई है कि 92 में अगर देखेंगे तो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, उसके बाद फिर बहुत बड़ा फ़साद हुआ था। खैर बहरहाल 93 में बम्बई में बम ब्लास्ट भी हुए थे, लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद जो फ़साद हुआ था वहाँ पे लोग काफ़ी परेशान थे। उसके 10 साल बाद 2002 में गुजरात का फ़साद हुआ। सभी को मालूम है कि S6 बोगी को जला दिया गया था। कौन जलाए, किसने जलाया, ये सब अलग बात है, लेकिन बहरहाल उसके बाद गुजरात में फ़सादात हुए थे। कई लोगों को, बल्कि सरकारी एदाद व शुमार के हिसाब से 2000 मुसलमानों को मार दिया गया था और कई लाखों लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो गए थे, जिसकी घर, रोज़गार सबसे महरूम हो गए थे। 2002 के बाद देखिए आप 2012 में मॉब लिंचिंग का एक सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद अब फिर 2022 में ऐसा लग रहा कि फिर वक्फे से या सरकारी सरपरस्ती में हर एतबार से मुसलमानों को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ, चाहे वो बुलडोज़र चल रहा है या फिर फ़सादात की किस्म की रुख लेते चले जा रहे हैं। लेकिन 10 साल हम मेहनत करते हैं, अपनी जमा पूंजी जमा करके कोई घर बनाता है, कोई गाड़ी ख़रीदता है, कोई कारोबार लगाता है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा फ़साद होता है जहाँ पे हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीक़े की फ़िरक़ा परस्ती है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पानी सर से ऊपर जाने से पहले ही हाथ पैर मार लेना बेहतर होता है, या यूँ कहूँ आंधी आने से पहले अपना कट्टा खुद अपन बना लेना बेहतर रहेगा। ईद आ रही है, 10 दिन में ईद भी आ जाएगी। ईद के लिए क्या नया किस्म का एक फार्मूला तैयार किया जाता है, ये हमारे को आइडिया नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि हम पुरसुकून अंदाज में ईद गुज़रने की दुआ करें
اور عمل بھی کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ نفرت سے ملک کو نہیں چلایا جا سکتا، یہ بات بھی حقیقت ہے، لیکن کشیدہ ماحول میں بھی کس کا بھی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے سے کرونا نے پورے ہندوستان کے لوگوں کی معاشی طور پہ جو کمر توڑ دی ہے، اس سے بچنے کے لیے اب لوگ ایک حد تک فضول خرچی سے بچ رہے ہیں۔ شاید میں یہ کہوں گا کہ انٹیلیجنٹ خریداری کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ حکومت کی آمدنی کم ہو گئی ہے، حکومت کو جو جی ایس ٹی سے آمدنی ہوتی تھی وہ کم ہو گئی ہے، اسی لیے حکومت بھی پریشان ہے، اور ایسا لگ رہا کہ اب عوام کی توجہ ان مسائل سے ہٹانے کے لیے، نہ بے روزگاری ہو یا اس قسم کے، میں سمجھتا ہوں کہ اب فساد کے طور پہ ہندو مسلمان کے بیچ میں جو زہر ڈالا جا رہا ہے اس کو فساد کی شکل میں اختیار کر کے کسی کو رام کے نام پہ، کسی کو ہنومان کے نام پہ جھنڈے دے کے ان کو مصروف کر دیا گیا ہے۔ بیکار، بے روزگار، گمراہ نوجوان بہت سارے ہیں، ان کو روزگار، روٹی سب سے ہٹا کر ایسا لگ رہا کہ یہ اب ہندو مسلمان یا مسلمان کو ایک پنچنگ بیگ کی طرح پیش کرنا ہے، اور یہ جو زہریلا کھانا ہے اس کو پروس کر انہیں اسی میں مصروف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رمضان ہے، ہمارا منہ بند ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا تو مچھلی کے منہ میں ہک نہیں اٹکتا، تو آپ مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، اسی لیے شاید ہم ابھی تک بھی بچے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ بیرون ملک کو اگر دیکھیں گے تو بیرون ملک سے جو پیٹرو ڈالر سے آمدنی ہوتی ہے وہ تقریباً 6.5 لاکھ کروڑ روپے کی آمدنی ہندوستان کو ہوتی ہے، اور اسی میں عرب دنیا سے جو آنے والا رقم ہے وہ 3.5 لاکھ کروڑ روپے ہے۔ تو اس قسم کی آمدنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سوچ سمجھ کر رقم بھی بھیجنی چاہیے ہندوستان کو، اور یہاں جو لوگ یہ رقم خرچ کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ خرچ کرتے ہیں یا اڑاتے ہیں، انہیں بھی سوچ سمجھ کر پیسے خرچ کرنے کی بہت ضروریت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے ہیں اور سبھی میں پانی کھارا رکھا ہے، ورنہ اگر میٹھا پانی ہوتا تو وہ بھی کب کا ختم کر لیا ہوتا تھا۔ انسان ہے، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تو وہ بھی پانی ختم ہو جا سکتا تھا، لیکن جو آمدنی کا جو سلسلہ ہے، جو پیسے آپ کے جیب میں ہیں، اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ فتح مکہ کے ٹائم پہ جب چولہا جلایا جاتا تھا، جب پڑاؤ ہوتا تھا پوری فوج کا، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک چولہے سے 8 لوگ کھاتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ ہماری فوج اگر یہ طرف ہے تو مقابل فوج جو دشمن کی فوج ہے دوسری طرف ہوتی تھی، تو چولہوں سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ اچھا کتنی تعداد میں فوج وہاں پہ جمع ہے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی، فرمایا تھا کہ سبھی لوگ اپنا اپنا چولہا سلگا لیجئے۔ تو ایک چولہے سے 8 لوگ کی جگہ جو ایک آدمی ایک چولہا سلگایا، تو جب تعداد لوگوں کو 8 گنا دکھائی دی، تو چولہے جب جل گئے تو سب یہ سوچے، دشمن فوج یہ سوچی کہ ایک چولہے سے 8 لوگ ہیں تو ان کی فوج طاقتور ہے۔ تو جب حملہ دوسرے دن حملہ کرنے کا تھا تو ان کے حوصلے اسی وقت پسپا ہو گئے تھے، جو کانفیڈنس لیول تھا ان کا، وہ کانفیڈنس لیول کم ہو گیا تھا، اس کو کم کر کے جو لڑنے بھی آئے تھے تو آدھی دل سے آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو حالات ہیں اس میں فی الوقت جو ہونا چاہیے کہ ہر تاجر مسلمان جس کا اپنا گھر ہے، بزنس ہے، اور چھوٹا بزنس ہو یا گاڑی ہو، گاڑی کا تو خیر انشورنس ہوتا ہے، لیکن گھر کا اور تجارت کا اگر ہم انشورنس کرا لیے، آج کے زمانے میں آپ جائیے کوئی بھی انشورنس کمپنی آپ کا انشورنس کر سکتی ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں، تاکہ کم از کم انشورنس کی جو رقم ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے یہ دانش مندی یا حکمت عملی ہماری ہونا چاہیے کہ آپ کچھ 1000 روپے دے دیجئے، آپ کو 5 لاکھ روپے کا انشورنس 1 سال کے لیے مل جاتا۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی فساد برپا کرتے ہیں، چاہے وہ راجہ ہو، باجہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر خدا نخواستہ حیدرآباد میں فساد ہوتا ہے تو کم از کم ہم ہماری زمین، جائیداد، گھر، کاروبار، اس کی حفاظت تو کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کبھی بھی سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ہو سکتا ہے لیکن نظریے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو نظریے سے ہمارے کو بچنا ہے۔ کہتے ہیں انسان الفاظ سے ڈستا ہے، مگر دوا اگر ہمارے پاس تیار رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ہماری دوا تیار ہمارے پاس تیار رکھیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قدرت کو آسان سمجھ کر کچھ لوگ ہنگامہ برپا کرتے ہیں،
ان کو یہ نہیں معلوم کہ جب انسانوں کو ذات، برادری، رنگ، نسل، مذہب اس کے ترازو میں جب تولا جاتا ہے تو زمین اپنے اندر سے آگ اگلتی ہے۔ تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے میں صرف یہی بات کہوں گا اس ہفتے کہ جس کا گھر ہے، جس کی زمین ہے، جس کی جائیداد ہے، جس کا کاروبار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی دنیاوی جمع پونجی ہے اس کا انشورنس کرانا بہت ضروری ہے۔ جب آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ کا انشورنس ہوتا ہے، جب ہندوستان میں پھر آپ اس کو انشورنس کو سے پس و پیش کیوں کرتے ہیں؟ مولانا، یقیناً مولانا لوگ الگ بات کہیں گے یا کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح جامعہ نظامیہ نے بینک کے سود کو جائز قرار دیا ہے، ویسا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے حساب سے علماء بہتر بتا سکتے، لیکن انشورنس کرانا ہماری حکمت عملی یہ ہونی چاہیے، یا ہم ہماری عقل سلیم کو استعمال کر کے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ذاتی کاروبار، جب آپ کا گاڑی کا انشورنس ہو سکتا تو گھر کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب آپ اپنے کاروبار کا انشورنس کرا سکتے تو کیوں نہیں کراتے آپ؟ یہ حکمت عملی ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ 1000 روپے دیں گے اور آپ کو لاکھوں روپے کی آپ کی املاک آپ بچا سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ فساد ہوتا ہے تو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بچپنے میں یہ دیکھا تھا کہ ایلورا کارپیٹس یہاں نظام کالج کے پاس ہوا کرتی تھی دکان، فساد جب ہوا تھا شاید 88 89 کی بات ہے، جب پوری ایلورا کارپیٹس کو جلا دیے۔ آج ایلورا کارپیٹس وہاں پہ نہیں ہیں، بازار گھاٹ کے پاس چلے گئی ہیں۔ تو کتنے سال لگے ہوں گے ان کو پھر اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے، اور آج ان حالات میں جس طریقے سے بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں یا جے شری رام کے نعرے لگا رہے ہیں یا جے ہنومان کے نعرے لگا رہے ہیں، تو اس قسم سے بہرحال ہر اعتبار سے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ پھر سے مسلمانوں کو معاشی طور پہ کمزور کرنے کی۔ اس سے بچنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ انشورنس کرا لیجیے، کوئی بھی انشورنس آپ ایک گوگل پہ اٹھا کے سرچ کریے، آپ کو لاکھوں ایجنٹ مل جائیں گے۔ اگر کوئی نہیں ملتا ہے تو آپ فون کریے، دفتر سیاست پہ بھی فون کریں گے تو آپ کو یہاں سے بھی کوئی ہم رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال انشورنس آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں ہر چیز کا انشورنس کرانا ہے تاکہ ہم ہمارے بہتر مستقبل کے لیے یا محفوظ مستقبل کے لیے اس کو ایک قسم سے کوشش کر سکتے ہیں۔ خیر، اپنی بات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آئندہ ہفتے اب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں 10 دن باقی ہیں، عبادت بھی کرنا رہیں گا، تو سبھی لوگ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایک محفوظ ہندوستان میں رہنے کی ایک جگہ بنائے ہندوستان کو، تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں، ہمارا مستقبل محفوظ رہ سکے۔ اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔